شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے وظائف اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اس کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا تو حدیث میں وہ قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ جب وہ کھا لیا تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کھل گئیں۔ کیسے کھل گئیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے اوپر جنت کا ایک نوری لباس تھا، جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ عام لباس سے مختلف تھا۔ جب غلطی ہوئی تو وہ نور جو جنت کا نور تھا وہ ظاہر ہو گیا، تو شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں۔ اب انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا، یہ فطرت میں اللہ نے داخل فرمایا تھا کہ عریاں ہونا بڑی عیب کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، برائی کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت تک آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے کہ تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ احساس تو ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جو ہی انہوں نے اس کو چکھا، یعنی ابھی اس میں پوری طرح مزے لے کر کھانے والی بات نہیں ہے، ابھی چکھا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، چکھتے ہی وہ لباس نور اتر گیا، شرمگاہیں سامنے آ گئیں، پتہ چلا کہ ہم سے غلطی بہت سخت ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اب شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور طریقہ معلوم نہیں ہے کہ اس شرمندگی اور ندامت، اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کا تدارک کیسے ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار ہی سے سیکھے، یعنی اس رحیم و کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اور پہلی بار یعنی انسان کی پہلی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کیا الفاظ سکھائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، آدم نے بھی کہا، آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی کہا علیہ السلام، کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہ دونوں جو ہیں اکٹھے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ایک کی زبان پر یہ پوری دعا الگ الگ آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر اجتماعی طور پر گویا یہ دعا مانگی۔ اب یہاں ہیں تو دو آدمی، ایک آدم علیہ السلام، ایک حوا، اور اسی لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قالا۔ لیکن جب آگے کہا ظلمنا انفسنا تو بظاہر قاعدے سے تو کہنا چاہیے تھا ربنا ظلمنا نفسینا، اپنا تثنیہ، لیکن فرمایا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ عربی کے لحاظ سے یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے، ہیں تو 2 ہی۔ تو واللہ سبحانہ وعلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا در حقیقت نمائندے تھے آگے کی نوع انسانی کے لیے،
पूरी नौ इंसानी के लिए एक नुमाइंदा अल्लाह ताला ने बनाया था उनको। लिहाजा उनको पता था कि मेरी जुल्म से औलाद पैदा होने वाली है क़यामत तक। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपनी अहलिया के साथ सारे आने वालों को शामिल कर लिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अब जरा एक बात बड़ी समझने की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही ज़मीन पर भेजने का फैसला किया हुआ था। मलाइका से ऐलान कर दिया था तख्लीक से पहले ही, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं अपने ज़मीन में अपना एक नायब पैदा करना चाह रहा हूं। यानी तख्लीक से पहले मलाइका के सामने ऐलान किया था कि हम ज़मीन में बना रहे हैं अपना खलीफा, जिसका मतलब कि उसको ज़मीन पर भेजा जाएगा। पहले से ये बात तय थी, पहले से इस इरादे का इज़हार फरमा दिया था कि ज़मीन पर भेजा जाएगा। लेकिन जब कर लिया, पैदा कर लिया, तो रख दिया उसको जन्नत में रखा। अब आखिर मकाले कार तो इरादा पहले से था ज़मीन पर भेजने का, लेकिन ज़मीन पर भेजने के लिए अभी सलाहियत नहीं पैदा हुई थी। ज़मीन पर भेजने की सलाहियत नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस वास्ते कि इंसान को ये गलती का पैकर बनाया। तो गलती पहले साबित होती, वो उस पर दुआ करते, उस पर इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते, अपनी जानों पर जुल्म का एतराफ़ करते, फिर इस काबिल होते कि ज़मीन पर भेजा जाए। तो गलती हुई, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से रुजू किया, और फिर अब तुम इस काबिल हो के जाओ और जाकर तुम एक हथियार साथ लेके जाओ। एक तरफ हमने इब्लीस को पैदा कर दिया है, उसने भी दुआ मांगी थी, उसने भी कहा था, जब उससे गलती हुई, एक गलती उससे हुई, इब्लीस से गलती हुई कि सजदा करने को कहा गया, सजदा नहीं किया, तो सजदा ना करने की गलती हो गई, और उस अनानियत के साथ वो उस गलती के ऊपर जो जवाब दिया उसने, वो अनानियत वाला जवाब था, कोई बंदे वाला जवाब नहीं था। तो इस वास्ते उसको कह दिया कि तू मरदूद है, मतरूद है, यहां से निकाला गया। शायद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत लिखी है, अल्लाहु आलम, लेकिन है बड़ी सबक़ामोज़। लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जा रहे थे तो शैतान आ गया, इब्लीस आके कहने लगा, जी आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ पर आपके अल्लाह ताला से बातचीत होगी, अल्लाह तबारक व तआला, तो ऐसा करें कि मेरी भी कुछ सिफारिश कर दीजिए। उसने कहा भाई तू पहले ही कह चुका, तो कहने लगा नहीं, मैं तो अब मेरी तौबा कबूल करवा ले, और बहुत अरसा हो गया मुझे मरदूद मतरूद होते हुए, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे। अच्छा भाई, तौबा कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए कोहे तूर पर, तो वहाँ जाके अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह वो एक आप ही की मखलूक है, और वह यूँ कह रहा है तौबा करने को तैयार है, तो आप उसको माफ़ कर दें। अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है तौबा कबूल करने में, लेकिन मैंने उसको पहले आदम को सजदा करने के लिए कहा था, अब उसको तो कर नहीं सकता, उसकी कब्र को जाके सजदा कर ले। तो कब्र को जाके सजदा कर ले तो मैं छोड़ दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर वापस आकर उससे कहा कि भाई अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं कि तू आदम को तो सजदा किया नहीं था, आदम की कब्र को जाके सजदा कर ले तो माफ़ कर दूंगा। कहा वाह, जिंदा को तो मैंने सजदा किया नहीं, मुर्दे को जाके सजदा करूंगा। तो मतलब ये कि सरकशी और अनानियत, इसने उसको तो इस मर्तबे पर पहुंचाया। तो अल्लाह मैंने दो नज़ारे दिखाए
زمین پر بھیجنے سے پہلے کہ ایک دیکھو یہ ابلیس ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بجائے اس کی گردن جھکنے کے سینہ اور تن جاتا ہے، اور یہ تعویل کرتا ہے اور عقل لڑاتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو یہ عقل چلا رہا ہے وہاں پہ اللہ میاں کے سامنے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ غلطی کرنے والا ہے، اور ایک غلطی کرنے والے آدم اور حوا ہیں کہ جو بھی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ دعا مانگی تو دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا اللہ میاں نے۔ ایک غلطی کا رد عمل کرنے والا وہ ہے جو سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ماننے کو انکار کر دیا، یہ غلطی نہیں ہے، میں تمہیں عقلی دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل بظاہر تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ سمجھ گیا بھائی؟ یہ لبرلزم ہے، یہ لبرلزم کہ ہر بات جو ہے وہ میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو وہ عقل دوڑا رہا ہے اور انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چوری پر سینہ زوری کر رہا ہے اور عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ بھئی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو لاجک کی بات ہے، لاجک ہے، لاجک یہی کہتی ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو ایک وہ غلطی دکھا دی، ایک غلطی آدم و حوا کی دکھا دی علیہم السلام کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سیدھا صاف ستھری بات تو قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ جنت سے سب کے سب، اور اب کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، ہاں جب زمین پہ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، لہذا اب ہم نے تم کو لیس کر دیا ہے ایسے ہتھیار سے کہ جب کبھی شیطان جا کے وسوسہ ڈالے، شیطان تمہیں گمراہ کرے اور تمہارے قدم ڈگمگائے تو تمہارے پاس ایک ہتھیار ہم دے رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہم صرف زہر ہی پیدا نہیں کرتے، تریاق بھی دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم نے زہر بھی پیدا کر دیا اور دوسری طرف تمہیں استغفار کا تریاق بھی دے دیا، اتنا آسان کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں۔ ارے مان لو غلطی ہوئی، مان لی اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ اور سینہ زوری دکھا دے جاؤ عقلی دلائل کے ذریعے، اس کے لاجک کے ذریعے، اور تم یہ کہنا چاہو کہ بھئی یہ تو میرا جو عمل کیا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اللہ بچائے، یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لی باتیں، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، کر دو بھائی دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کر دو، لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا۔ اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ فرض کرو، دیکھو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، کہ مجبور کیا ہوتا ہے مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو برائی تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دو، کہہ دو جی آپ کیا کریں بھائی، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتا ہے
کیا کریں؟ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، جینا مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، ہے تو گناہ کی بات، ناجائز بات، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ میاں ہمیں سے نکال دے۔ دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا؟ پہلا رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حوا والا، ربنا ظلمنا انفسنا والا۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلا والا رویہ اختیار کرے، اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نفس اور شیطان کے مقاصد نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اسے۔ تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی، اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا، اب جب کہ یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعات میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعات میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ فرشتہ اس کو تو خطا کرنی آتی ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زمین پر بھیجنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا۔ لیکن جب آدم ہے اس کے اندر خطا کی صلاحیت پیدا ہو گئی، خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی، اور خطا کے لیے، اس خطا کے تلافی کے لیے ہتھیار بھی اس کو مل گیا، تو اب بھیجا گیا اس کو، تو اہل خطا بن گیا، تو اب وہ دنیا میں پہنچا۔ اور اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ میاں نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اور وہ اللہ میں نے اب اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا ہے کہ وہ بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ سمجھا دیا تمہیں پہلے ہی سے۔ جب بہکائے، یہ زہر، یہ سانپ تمہیں ڈسے، تو اس فوراً یہ تریاق استعمال کر لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من